جی پروگرام بریکنگ بیریئرز اور میں آپ کی ہوسٹ عالیہ آج اپنے پروگرام میں 3 سے 4 خبروں پر بات کریں گے۔ اسلام آباد میں خودکش بمبار داخل ہو چکے ہیں یا کسی بھی لمحے داخل ہو سکتے ہیں اور وہ نشانہ بنائیں گے اسلام آباد کی یونیورسٹیز اور کالجز کو۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اسی کے ساتھ آرمی ڈپلائمنٹ کیبنٹ نے اپروو کر دیا اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی ہے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے اور وہاں پر عمران خان کے نعرے لگے ہیں۔ کیسا ہے اس کے اوپر بھی ذرا کچھ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، ذرا دیکھ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ آرمی کو ڈپلوائے کیا جائے گا الیکشن کے دوران۔ اس کی اپروول کیبنٹ کی طرف سے دے دی گئی ہے اور کیبنٹ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کو دیکھنے کے لیے، الیکشن کو سنبھالنے کے لیے پاک فوج کی تعیناتی کی اپروول دے دی گئی ہے، آرمی ڈپلائمنٹ کی اپروول دے دی گئی ہے اور اس میں اس کی سمری منظور کر لی گئی ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 2,77,000 پاک فوج کے افسران آفیشلز الیکشن میں موجود ہوں گے، ان کی ڈیوٹیز ہوں گی اور اس کے ساتھ رینجرز اور ایف سی کے آفیشلز بھی موجود ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن پھر فوج کے زیر سایہ ہی ہوگا۔ پاکستان کا کوئی الیکشن فوج کے زیر سایہ ہونے کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یعنی جب الیکشن کا دن ہوتا ہے تو جتنی بھی ڈیوٹیز وہاں پر ہوتی ہیں وہ فوج ہی سنبھالتی ہے۔ بہت ہنگامے، بہت دنگے، بہت فساد ہوتے ہیں اور اس مرتبہ بھی الیکشن میں ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ کوئک رسپانس فورس الگ سے ایسے علاقوں میں ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف اور اگلی خبر بہت زیادہ الارمنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سے ایران کی طرف سے حملہ ہوا اور پھر ایران پر حملہ ہوا تو ان سٹرائکس کے بعد اب خبر یہ سامنے آئی ایک روز پہلے کہ کچھ خودکش بمبار داخل ہو چکے ہیں اسلام آباد میں اور وہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں، اسلام آباد کی یونیورسٹیز جس میں نرس یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی اور اس کے علاوہ اور ایسی کئی ایک بڑے تعلیمی ادارے اور پھر چھوٹے تعلیمی ادارے بھی، یعنی سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ان کو شدید خطرہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان کی طرف سے جو سٹرائک بیک کیا گیا اس میں بی ایل اے کے وہاں پر لوگ مارے گئے اور بچوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اب ان کی طرف سے یہ حملے کیے جائیں گے اور خود کچھ بمبارش کے لیے تیار ہو چکے ہیں، چل چکے ہیں، پہنچنے والے ہیں یا اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب اس کے پھر جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد فوری طور پر جو یونیورسٹیز اور سکولز تھے وہاں پر پیرنٹس کو، والدین کو بلایا گیا اور بچوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا، بند کر دیے گئے ادارے۔ اور اب ہو یہ رہا ہے کہ ان یونیورسٹیز کے اوپر تارے لگائی جا رہی، خاردار تارے لگائی جا رہی، یعنی آپ یہ سوچئے کہ ٹائم وہ آ گیا ہے کہ خودکش بمبار کہیں پر بھی داخل ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان وہاں پر تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب بی ایل اے کی طرف سے کچھ ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں اور وہ یہاں پر حملے کریں گے۔ تو دیکھیے پھر کہاں پر کیا محفوظ ہے، کہاں پر حملے نہیں ہوں گے، سوال یہ بنتا ہے کیونکہ اسلام آباد کیپٹل اور اس کی یونیورسٹیز اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کہاں پر حفاظت کا ذمہ ہے، کس کی ذمہ ہے؟ اور پھر اس میں یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر اگلے دن بھی جو والدین تھے وہ اسکول کالجز میں فون کر کر کے پوچھتے رہے کہ بھئی کیا حالات و واقعات ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ تمام پیرامیٹرز لے لیے جائیں گے، اسلام آباد کی یونیورسٹیز، کالجز کے دیواروں پر، والز پر خاردار تارے لگا دی جائیں گی، ان کو ہر طریقے سے جو ہے سیکیور بنا دیا جائے گا، سیکیورٹی پوری طریقے سے ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بلایا جائے گا کہ آپ آ جائیے، ہم نے تمام سیکیورٹی آپ کے لیے پوری کر دی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو خودکش بمبار ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کا، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایسی، یہ تو دیکھیے یونیورسٹیز اور کالجز ہیں، اس سے پہلے ایسے اداروں پر ہو چکے ہیں حملے کہ جہاں پر کوئی حملے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو سیکیورٹی کے ہی ادارے تھے جہاں پر حملے ہوئے۔ تو اگر ان اداروں پر حملے ہو چکے اور خود کچھ حملے ہو چکے تو پھر ان تعلیمی اداروں کو کیسے ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے؟ لیکن یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ابھی تک کی جو ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے۔ اب ذرا بڑھتے ہیں ہم اپنی تیسری خبر کی طرف اور تیسری خبر یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ملاقات کی ہے
لاہور گیریزن میں کچھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اور یہ خبر سب سے پہلے سامنے آئی شاہد اسلم جرنلسٹ، انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا لاہور میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ سیشن تھا اور وہاں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے. اب پہلے تو جب ڈی جی آئی ایس آئی کہا گیا تو مجھے کچھ تھوڑا سوچنا پڑا کہ کون سے ڈی جی نے ملاقات کی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈی جی ایس آئی جنرل ندیم انجم ہے، جب یہ آئے تھے تو ہمیں سب کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری تصویر تک جو ہے وہ بھی نہ لگائی جائے، نہ میری تصویر کوئی پبلش کرے اور نہ ہی میری کوئی خبر چلائی جائے. اور کافی عرصے تک ہم دیکھتے رہے کہ ان کی کوئی تصویر کوئی خبر نہیں آتی رہی. لیکن اب اتنی بڑی تبدیلی، وہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. تو اب وہ پہنچے ہیں لاہور گیریزن اور وہاں پر انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات کی. اب دیکھیے انہوں نے یہ جب خبر دی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے، کیا یہ خبر غلط ہے، اس میں کیا کیا باتیں انہوں نے کہی. ایک تو انہوں نے یہ کہا جیسے یہ آئی تو اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ تو ہزاروں میں چل پڑی یہ والی ٹویٹ. آپ خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں وہ تو ٹوٹ پڑے، انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی پہنچے ہیں لاہور گیریزن میں اسٹوڈنٹ سے اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے عمران خان کے نعرے لگا دیے، یہ کیا ہو گیا، واہ واہ. لیکن اس کے بعد پھر وہ آگے کیا لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے مطابق ملک کو اس وقت بیرونی سے زیادہ اندرونی خطرات کا چیلنج درپیش ہے جس کے لیے قوم کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے یہ بات کی. پھر انہوں نے طلبہ نے ڈی جی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے فوج کے زیر انتظام چلنے والے 60 کے قریب جو کاروبار ہیں ان پہ بھی سوالات کیے جس پہ انہوں نے زیادہ وضاحت سے بات نہیں کی. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے مطابق ملک کو اس وقت 8 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے جن میں معیشت، پولرائزیشن، لانگ ٹرم اسٹریٹجک پالیسیز کا نہ ہونا، سافٹ اسٹیٹ، دہشت گردی، بڑھتی ہوئی فیک نیوز، جمہوری روایات کا نہ ہونا اور اسٹیبلشمنٹ. ڈی جی آئی ایس آئی نے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ پہ کافی زور دیا. اچھا پھر وہ لکھتے ہیں کہ طلبہ نے، اسٹوڈنٹس نے کھل کے ان سے سوالات کیے اور کہا کہ سوالات کیے کہ سر کہیں اس سوال پر، یعنی میں جو سوال کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ نے یہ کہا میں جو سوال کر رہا ہوں تو ویگو ڈالا تو نہیں آ جائے گا مجھے لینے کے لیے، اٹھانے کے لیے. تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں، آپ کھل کر سوالات پوچھیں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی خود آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے یہ جواب دیا کہ بہن کوئی گل نہیں، تاڑے ول ویگو ڈالا نہیں آنا، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے میں تے تاڑے کو لایا گل بات کرن. اچھا دیکھیے اس پہ جو ہے نا وہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ضرورت تھی ان کو جانے کی. مطلب ڈی جی آئی سے مطلب یہ دیکھیے کسی کنٹری کا کیا کوئی ڈی جی اس طریقے سے اسکول کالجز وغیرہ میں جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کچھ لوگوں نے کہنے لگ پڑے کہ دیکھیے جو اتنی بڑی جمہوریت اور ایک اتنی عسکری قوت رکھنے والا ایک اتنی بڑی اکانومی، ففتھ لارجسٹ اکانومی ہمسایہ ملک بھارت ہے، اس کا کبھی ڈی جی یا کوئی آرمی چیف کہیں پر گیا ہے بات چیت کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ سے تو یہ جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ کمپیریزن بھی انبلیویبل ہے. آپ کس قسم کا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ مطلب آپ ڈائنامکس دیکھیں، ہسٹری دیکھ لیجئے. ہسٹری جو ہے وہ ہماری بہت مختلف ہے، ان کی بہت مختلف ہے، تانوں پتہ ہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جنرل باجوہ تو بہت ہی مرتبہ جایا کرتے تھے اور ان کی تو میرا خیال ہے کہ کئی گھنٹوں، اچھا یہ بھی کئی گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. جنرل باجوہ جب گئے تھے ان کی بھی کچھ 6 7 8 گھنٹے کی ملاقات تھی. یہ بھی جب گئے ہیں تو بہت ہی لمبے چوڑے سوال جواب ہوئے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے، لیکن جنرل ندیم انجم کے حوالے سے اس لیے نئی بات ہے، انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ میں بس پردہ نشین ہو گئے تھے کہ مجھے کوئی تصویر نہ لگائے. لیکن اب ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ وقت بدلتا ہی رہتا ہے. تو انہوں نے سوچا. اچھا اس کے بارے میں پھر ایک جو کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے میں جیسا کہ فوج کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جو خلیج حائل ہوئی ہے یا خلیج حائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے عوام اور فوج کے درمیان، جو ایک بہت ہی تناؤ، بہت کانفلکٹ کی سچویشن رہی ہے، جو بھی حالات اور واقعات آپ کو پتہ ہے، سیاسی پولیٹیکل ٹرمائل جو رہا ہے اس کے اندر، تو اس کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو قریب لانے کے لیے ان سے ڈائریکٹ طور پر ملا جائے اور وہ کیا جائے. تو یہ پرپز ہے، ورنہ ایسا نہیں چاہتے وہ. تو دیکھیے پرپز کوئی بھی ہو، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹھیک ہے جو بھی پرپز ہو وہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، ایسا تو چل رہا ہے کچھ عرصے سے، کافی عرصے سے ایسا ہو رہا ہے. اچھا اب
बल्कि मेरा तो ख्याल है इसके बाद DGI जर्नलिस्टों को बुलाकर उसी तरीके से जैसे जनरल बाजवा साहब ने वो रस्क डिपो डुबो के खाए थे ना, बिस्किट डिबो के खाए, बिस्कुट डिबो के खाए थे चाय में, उसी तरह हो सकता है कुछ दिन के बाद खबर आए कि DG साहब ने भी जर्नलिस्टों को बुलाया और वो चाय में बिस्कुट नहीं बल्कि जलेबियां डिबो डिबो के खा रहे थे। हो सकता है भाई उनको जलेबियां पसंद है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि गरीदा फारूकी ने जो है वो क्या ट्वीट की है। DGI से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का एहसन इकदाम, नौजवानों तलबा साथीज़ा के साथ गैरिजन ऑडिटोरियम लाहौर में इंटरैक्टिव सेशन, जो कि किसी भी हाजिर सर्विस DGI का अपनी नौयत का पहला इनिशिएटिव है। ठीक है, DG का पहला है, लेकिन आर्मी चीफ पहले ऐसा कर चुके हैं। मौजूदा दौर में इस नशिस्त को जितनी जरूरत थी वो तो उन्होंने कह दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के अहम सतूनों में से एक और जमहूरी रवैये का आगाज है। सियासत में मुदाखलत का कला कमा और जिन नौजवानों कौमी मेहमानों से असल बातचीत होनी चाहिए उसका आगाज। उन्होंने कहा डजन्स ऑफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और स्टूडेंट्स से खिताब किया है। तकरीबन 350 स्टूडेंट्स ने लाहौर पंजाब की आला यूनिवर्सिटी, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर UMT और लम्स भी शामिल है, इसके स्टूडेंट्स ने उनसे मुलाकातें की हैं। और ये है जनाब सिचुएशन। अब देखिए बात यह है कि उसमें इमरान खान के नारे लग गए। वो कहा ये जा रहा है कि जैसे ही इमरान खान का नाम आता था तो उसके ऊपर तालियां बजना शुरू हो जाती थी। इमरान खान का नाम आते ही जितनी मर्तबा इमरान खान का नाम आया तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अब वो क्या बात हो रही थी, किसके ऊपर तालियां बजानी शुरू कर दी, और क्या वहां पर इमरान खान के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा सपोर्टर्स मौजूद थे? तो उनको चाहिए था कि पहले वो देखभाल के तमाम यूनिवर्सिटीज को कहते कि देखिए जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं उनको नहीं बुलाना बल्कि बाकियों को बुलाना है। या तो वो ये कर सकते थे, और इलेक्शन का दौर है, ये कैसे हो सकता था कि, और जो कॉन्फ्लिक्ट है कि वहां पर स्टूडेंट्स मौजूद हो, वो नारा ना लगाए खान साहब का, ये कैसे हो, आप खुद सोचे अगर उनके सपोर्टर्स मौजूद है। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि काफी सवाल जवाब भी किए गए। तो देखिए सवाल जवाब सामने नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या सवाल जवाब, बड़ी आसानी के साथ। जनरल बाजवा जब गए थे वो सारे सवाल जवाब हमारे सामने आए थे। उसमें क्या कहा गया था? उसमें सवाल किया गया था जनाब के ये बताइए कि खान साहब का तो हुक्म चलता ही नहीं, आपका ऑर्डर चलता है। तो जनरल बाजवा ने कहा, उसका जवाब दिया, मैं बता देता हूँ, मैं कितने कर रही हूँ, मैं ते गीदड़ थे, मीर जाफर थे, मीर सादिक, मेरी क्या मजाल थे, औकात थे, वगैरह वगैरह, उन्होंने सब बता दिया था। उसके बाद फिर उनसे सवाल ये किया गया था वहां पर कि भाई आप लोग जो है वो ये मुदाखलत, सियासत में मुदाखलत की बहुत सारी बातें इसमें की गई थी, इतना कुछ पूछा गया था, और इमरान खान के हवाले से बहुत पूछा गया, उन्होंने बताया। तो ये भी भेज देते सारे सवाल जवाब। ऐसे हुए तो क्या हो गया? अभी अनवारुल्लाह काकड़ ने जब ये स्टूडेंट से बातचीत की थी, उसमें नहीं उनसे कितने कड़े सवाल हुए थे कि की गल कर रहे हो तुसी, तो ये वीगो डाला तो नहीं आ जाएगा, मैं सवाल पूछ रहा, इसी तरह के और सवाल भी हो, ऐसे ही है। तो वो सामने आ जाने चाहिए थे। ये तो बल्कि मजा आता है, दिलचस्पी रहती है कि देखिए ना, अगर इतना बड़ा दिल जिगरा कर लिया कि आपने कहा हाँ जी ठीक है, आप गए वहां पर स्टूडेंट से मुलाकात की जो काम नहीं है, और खुद भी आप लोग कहते हैं कि वो हमारा काम नहीं है, आपने फिर भी वो काम किया, तो इसके बाद अगर जो सवाल जवाब थे वो भी सामने आने, इसमें ऐसी कौन सी बात है? मैं नहीं समझती, को बड़ी भेज देने चाहिए। सानू दसो दसो हमें बताइए आप कि वहां पर क्या हुआ है, क्या क्या सवालात हुए हैं, तो ये अच्छा रहेगा, हम उसके पे भी बात कर लेंगे। दो चार जो सवालात किए गए होंगे वो होगा कि जनाब ये जो उनकी पार्टी को साइड पे लगाने की कोशिश की जा रही है, और आप जो है वो पहले उनको लाए, उसके बाद अब किसी और को ला रहे हैं, और फिर उसके बाद ये पूछा गया होगा कि देखिए उनको जो है जेल में जो है वो रखा हुआ है, उनकी तमाम पार्टी को जेल में कर दिया है, इसका मतलब है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और अभी तक जो है वो ये बात हो रही है कि जो ये PTI है उसको जीतने नहीं दिया जाएगा। दूसरी पार्टियां, मैं आपको अभी बताई दे रही हूँ, जो जो सवाल खिलाफ या सख्त हुए होंगे ना, वो ऐसे ही सवालात होंगे, तो वो बता देते, तो ना भी बताएं तो सानू पता है की हुए। लेकिन इमरान खान जिंदाबाद नारे लग गए वहां पे। इजाजत दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती।